بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من النبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى
حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. کون سی آیت پہ ہیں آپ؟ 36 ابھی پڑھی میں نے. تو ایک رکو تو ہو گیا، 2 رکو؟ 3 رکو ہو گئے، 3 اوکے چلیں، جب رکو ختم ہو تو رک جائیے گا. میں تو رکو ختم ہو گیا. یہ ہو گیا 35 پہ رکو ہوا ہے ختم. چلیں ٹھیک ہے، 3 رکو ہو گئے. صدق اللہ چلو العظیم، صدق صدق اللہ اللہ. العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان سے شیطان مردود کے شر کو ہٹا دے، ہر طرح کے شر کو ہٹا دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنا کلام پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اچھا، آیت نمبر 1 پہ جاتے ہیں، سورہ زخرف. یہ جو ہے، یہ بھی جو حامیم آیتیں ہیں، پیچھے آپ نے سورہ شورا پڑھی ہے، اس سے پہلے دوسری، اس سے پہلے دوسری، تو یہ حامیم کی لائن میں ہی آتی ہے. اور حامیم جہاں شروع ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات ہیں، تو اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھنا چاہیے. سیکنڈ چیز یہ کہ یہ لوح قرآنی کے لفظوں میں سے ایک حرف ہے. اچھا، تیسری بات یہ کہ یہ وہ والے دور کی سوراز ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، اور ان کے جو ایک مڈل ٹائم تھا نا، جو انتہا سے زیادہ ظلم و ستم کا ٹائم تھا، جس میں اب قریش مکہ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیا جائے، بند کر دیا جائے. یہ وہ والا دور ہے. ایک تو بگننگ کا دور ہوتا ہے جب آہستہ آہستہ سلولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو آیتیں آتی تھی وہ بتاتے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ بھی چھپے چھپے سے رہتے تھے، اور یہ سب دور تھا. لیکن یہ جو حامیم، جو جہاں جتنی بھی سورہ آپ کو حامیم سے شروع ہوتی ہوئی ملیں گی نا، ان کا یہ ان کا جو ہے یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ جب بھی انشاءاللہ رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھیں گے اور حامیم آئے گا تو آپ کے کانوں میں یہی والی آواز آئے گی میری، کہ یہ کون سا دور ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کا مڈل والا، جس میں
قریش جو تھے مکہ کے، اور وہ مطلب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے. او مائی گاڈ. کس بات کے لیے لگا رہے تھے؟ کہ وہ جو ہے چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیا جائے، جس طرح سے بھی. کیونکہ وہ انہوں نے اپنی پوری کوششیں، آپ نے پوری سیرت النبی پڑھی ہے، جو لوگ باہر سے آتے تھے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، ان کو بہکاتے تھے کہ ان کے قریب بھی نہ جانا، تمہارے کان میں ایک آواز بھی نہ جانے پائے ان کی، ورنہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مجنوں ہیں، جادوگر ہیں، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، تمہیں دین سے ہٹا دیں گے. یعنی ایوری تھنگ جو ان سے ہوتا تھا وہ سارے کے سارے لوگ مل کے کر رہے تھے. تو جتنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اسی زمانے سے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سورہ اس زمانے سے ہے، تو جنہوں نے سیرت النبی اتنی ڈیٹیل میں پڑھ لی ہے، ان کے لیے یہ فائدہ یہ ہے کہ ان کو ساری باتیں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے آیتیں پڑھتے ہوئے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ حامیم کا اس طرح سے بتاؤں. اٹس ناٹ جسٹ دس ون، جتنی بھی حامیم سے. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا میننگ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ دوسرے حروفوں کی نسبت ان کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اب میں تھوڑے دن پہلے یہ سوچ رہی تھی پڑھتے وقت کہ کھینچنے سے کیا ہو جائے گا. میں ایسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو مجھے میرے اندر سے جواب آیا، میرے دل میں اللہ نے جواب ڈالا کہ جب ہم کہتے ہیں ہا، تو وہ ایک ہی حرف پڑھا جاتا ہے. آپ اگر حروف تہجی پڑھیں اردو کی تو ہم اسے ہے کہتے ہیں. اگر آپ عربی کی حروف تہجی پڑھیں، لیٹرز پڑھیں، تو آپ اسے ہا کہتے ہیں. تو میں نے سوچا ہاں، یہ اگر ملا ہوا نہ ہو میم کے ساتھ اور ریگولر ہا لکھا ہوا ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عربی کے لیٹرز کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں. اور پھر جب میم آئے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم. یہ میرے دل میں آیا، اینڈ دس از لائک آل حروف مقطعات کا یہی معاملہ ہے. اسی لیے کسی کے اوپر کھڑی زبر ہے یعنی اتنا کھینچو، اور کسی کے اوپر مد ہے کہ اتنا کھینچو، اور کسی کے اوپر بڑی مد ہے. تو ہر حرف جو ہے، ایوری لیٹر جو ہے عربی لینگویج کا، اس کی خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں وَالْکِتَابِ الْمُبِینِ. اب میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانے لگی ہوں. پورے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ چیزوں کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ اللہ نے کتاب المبین کی قسم کھائی ہے. اب اگر نیچے ترجمہ لکھا ہوا نہ ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اس کو کیسے آپ اس کا ترجمہ تو یہی نکالیں گے نا کہ روشن کتاب ہے. مبین مین روشن، یا واضح، یا کلیئر CLEAR، کلیئر، ڈیٹیلڈ. اچھا، اب کتاب ہو گئی. یہ جو واو ہے، واو کے اوپر اگر اب آپ کیسے پتہ چلے گا آپ کو پورے قرآن پاک میں؟ یہ میں اب آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. ایسے پتہ چلے گا کہ اس ورڈ کے پہلے نہیں، آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ وہ سینٹنس کا پہلا ورڈ ہو، یعنی سینٹنس شروع ہونے سے پہلے پہلا ورڈ ہو، اس کے آگے واو ہو، اس کے اوپر زبر ہو، اور اس کے بعد جو ورڈ ہو اس کے آخری لیٹر کے نیچے زیر ہو. تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے ایسے یاد رکھ لیجئے، واللہ، واللہ، واللہ. واللہ کا مطلب کیا ہے؟ واو کے اوپر زبر ہے، ہی کے اوپر زیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن عربی لینگویج میں تاللہ وہ بھی قسم ہے، لیکن
8% پورے قرآن میں آپ کو واو کے اوپر زبر اور جو ورڈ ہے اس کے لیٹر کے آخری میں زیر ہوگا تو وہ قسم ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھ لیجئے. اب جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا قسم ہے اس واضح کتاب کی، اس روشن کتاب کی. کون سی روشن کتاب؟ قرآن پاک. اچھا، آیت نمبر 3 پر آ جائیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کتاب کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو. بہت سارے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ قرآن پاک عربی میں کیوں ہے، ہماری زبان میں ہوتا تو ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا، عرب لوگوں کے لیے کتنا آسان تھا سمجھنا، اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عربی میں اتارا کہ جہاں اللہ نے قرآن پاک اتارا وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے ابھی دورہ قرآن اردو میں پڑھ لیا. ناؤ یو آر فائن. اب آپ لوگوں کو یہ غم ختم ہو جانا چاہیے. ہم سب کو، آپ لوگوں کو کیا، مجھے بھی پوری زندگی یہ تھا کہ کاش یہ ہمیں عربی آتی ہوتی، ہم بھی عربی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہاں اللہ نے کہا ہم نے اس کو کس کو، جس کی قسم اللہ نے آیت 2 میں کھائی ہے، وہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے. قرآنن، اس کو سرکل کر لیجئے، قرآن لفظ. اللہ نے خود اس کتاب کا نام قرآن رکھا ہے، اور خود اللہ نے اپنے کلام میں اس کو کتاب المبین بھی کہا ہے، اور قرآن اس کا نام جو ہے وہ اللہ نے خود رکھا ہے، قرآنن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، یعنی عربی زبان میں قرآن ہے تاکہ، اب اللہ تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم انسان جو ہیں یہ اتنے گھمنڈی ہو گئے ہیں، اتنے گھمنڈی ہو گئے ہیں، اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو ریزن کیوں دیں. یہ ایک گھمنڈ کی نشانی ہے، یہ ایک گھمنڈ کی نشانی ہے. کسی کو ریزن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی پرائیویٹ بات ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر وقت اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. ایک گھمنڈ کی نشانی ہے، تکبر کی نشانی. اللہ تعالیٰ سے سیکھیے. کس سے سیکھیں گے؟ وہ ذات پاک جس کو کسی کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کلام پاک کیوں اردو میں، عربی میں کیوں اتارا، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں، فرینچ میں نہیں، چائنیز میں نہیں، اسپینش میں نہیں. اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو. تو جہاں ہمیشہ اپنی کسی بھی عادت کو نا ہر کسی پہ اپلائی نہ کریں، ہر بات میں اپلائی نہ کریں. اگر آپ کے سامنے کوئی سافٹ انسان ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، تو اگر آپ کی پرائیویٹ بات کے بارے میں بھی اگر بات ہو رہی ہے تو بتا دیں یہ وجہ تھی اس لیے ہم نے یہ کیا یا یہ ڈیسیجن بنایا. دین دیر از نو ہارم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے خیر خواہ ہے، ٹھیک ہے، دیندار ہے. دیندار کا مطلب، میرا مطلب نمازی پرہیزگار نہیں ہے، میرا مطلب دیندار کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن کو اتارا تاکہ، اب ریزن دے رہے ہیں تاکہ تم سمجھ لو. ٹھیک ہے، زمانہ نزول میں نے آپ کو بتا دیا ہے سورہ زخرف کا. اب آیت نمبر 4 پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. ام الکتاب کو آپ لوگ سرکل کر لیجئے. ام الکتاب کا مطلب ہے لوح محفوظ. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، کتاب و مبین کس کے بارے میں کہا ہے؟ قرآن کے. پھر ام الکتاب جو ہے اس کو سرکل کر کے اوپر لکھ لیجئے لوح محفوظ. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک اس کو، کس کو؟ قرآن پاک کو، جس کی قسم اوپر کھائی ہے اللہ نے آیت 2 میں. فی ام الکتاب، فی کا مطلب ہے میں، یعنی یہ ام الکتاب میں، لوح محفوظ میں، یہ محفوظ ہے کلام پاک. لدینا لعلی حکیم، ہمارے نزدیک، علی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا اعلیٰ. تو یہ اعلیٰ مرتبے والی اور حکمت والی ہے. حکیم، حکمت والی، لعلی اعلیٰ، اعلیٰ مرتبہ. یعنی اعلیٰ مرتبہ کا مطلب ہے ٹاپ. ٹاپ. تو
اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محفوظ ہے لوح محفوظ میں قرآن پاک، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک مینس اللہ کے نزدیک، لعلی حکیم، بلند مرتبے اور حکمت والی ہے۔ تو قرآن کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور وہ آپ سے کہے تم سے کس نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو آپ یہ آیت نمبر 4 بتائیں گے۔ اور کلام پاک کا مرتبہ، اس کی رینک، اس کا لیول، ٹاپ لیول آپ بتانا چاہیں تو کہاں سے بتائیں گے؟ آیت نمبر 4، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ اعلیٰ مرتبے والی اور حکمت والی کتاب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیم، علم کافی نہیں ہے، علم اور حکمت، اعلیٰ ہونا کافی نہیں ہے اگر حکمت نہیں ہے تو۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ علیم کے ساتھ حکیم لگاتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ میں علیم بھی ہوں، علم والا بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صفت کیا بتا رہے ہیں؟ یہ صفت ہے، قرآن پاک کی صفت ہے، قرآن پاک کی خوبی ہے کہ اعلیٰ تو ہے ہی ہے مگر حکمت والی بھی ہے، حکیم، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے یہ۔ اس آیت کو آپ لوگ بہت اچھے سے کسی جگہ نوٹ بک میں لکھ لیں، اور اس پر آپ جتنی بات کریں اتنی کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتایا کہ قرآن پاک کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کو قرآن میں کیا لفظ دیا ہے؟ ام الکتاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا مرتبہ کیا بتایا؟ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اعلیٰ اور حکمت بھری کتاب ہے۔ اور اللہ نے جب یہ شروع کی آیت سورہ زخرف کی، تو پہلا ورڈ تو حروف مقطع آتے ہیں، لیکن سیکنڈ آیت کیا ہے؟ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ کتاب المبین ہے، روشن کتاب ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم اس نصیحت کو تم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی قسم کھائی، اس کے بعد اس کا مرتبہ بتایا، وہ کہاں محفوظ ہے یہ بتا دیا۔ اب آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نصیحت کو، ذکرہ کو سرکل کر کے لکھ لیجئے، نصیحت، کہ ہم اس نصیحت کو، کون سی نصیحت؟ جو کلام پاک میں ہے۔ تو کلام پاک ایکچولی نصیحت کی کتاب ہے، حکمت سے بھری کتاب ہے، ہدایت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نصیحت کو آپ سے کیا اس وجہ سے ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ کون لوگ؟ مشرکین مکہ۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، زمانہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، آپ نے سیرت النبی پوری پڑھ لی ہے، زمانہ وہ مڈ والا جس میں ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح سے، کوئی ان کی بات نہ سنے، کوئی ان کے مطلب وہ جو 3 سال تو جو بائیکاٹ رہا، اور جو کوئی بھی آئے وہ بات نہ سنے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو، اینڈ دس اینڈ دیٹ، اینڈ طرح طرح سے ستایا گیا، طرح طرح ستایا گیا۔ وہ جتنی سیرت النبی میں آپ نے وہ جو پھر فائنلی جو ہے نعوذ باللہ قتل کی پلاننگز ہونے لگ گئیں، بڑی بڑی پلاننگز ہونے لگ گئیں، آفرز کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی آفرز کی آپ نے سیرت النبی میں پڑھ لیا کہ بھائی آپ جو چاہیں، آپ جو عورت چاہیں، آپ جتنا پیسہ چاہیں، آپ نام چاہیں، سب کچھ ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ یعنی لوگوں کو دین کو چینج کرنے کی کوشش، ہمارے دین کو چینج نہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بھیجا اسی لیے تھا کہ بتوں سے روکو، بتوں کی پوجا کرنے سے روکو، ان کو سمجھاؤ، ان کو میرے پیغامات دو، رائٹ؟
تو جو جس کام کے لیے آیا وہی کام کرے گا نا بھائی بندہ، ان کی بات کیا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مصرفین، اسراف اردو میں ہم کہتے ہیں نا، کسی نہ پیسے کا اسراف کرو، نہ پانی کا اسراف کرو، کسی بھی نعمت کا اسراف نہیں کرو۔ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ حد سے مت بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، تو اس لیے کیا ہم اس نصیحت کو آپ پر سے ہٹا لیں، یعنی قرآن پاک بھیجنا بند کر دیں؟ یہ مطلب ہے۔ آیت نمبر 6، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جن کا ان لوگوں نے، ان کی قوموں نے مذاق نہیں اڑایا ہو۔ انہوں نے سب کا مذاق اڑایا، سب کو ستایا، سب کو تنگ کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مذاق نہیں اڑایا ہو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے، کیونکہ اب آپ نے پورا 30 پارے پڑھ لیے اردو میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن قوموں کا ذکر کیا اور وہ قومیں کتنی زیادہ طاقتور تھیں، پہاڑوں کی طرح مضبوط، لمبے چوڑے، اور پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنانے والے۔ سوچیں مشینوں کے بغیر وہ کتنے لمبے چوڑے اور مضبوط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ زور آوروں کو میں نے تباہ کر ڈالا۔ یعنی یہ مشرکین مکہ تو کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ عزیز العلیم نے پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے اگر پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ، ان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے عزیز العلیم نے۔ دیکھیے، جو عزیز ہے اور جو علیم ہے، یعنی اللہ۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے ہی ایز اٹ از دیکھ لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے زمین، اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم زمین پر ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے والدین، پوری دنیا سب زمین پہ ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے اس میں کہ زمین ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ زمین کو اگر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے ہلا دے اپنی جگہ سے، تو یہ ہمارے گھر، ہماری بلڈنگیں، ہماری ساری چیزیں جنہیں ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بڑا ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں، نہ کسی کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں، نہ کسی کو دیتے ہیں، اپنے پاس رکھ کر بس اپنے اس کو دیکھ کر ہی خوش رہتے ہیں کہ ہاں یہ میری چیز ہے۔ چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو بات کی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، ورڈ اردہ مہدن۔ مہدن، مہدن کا مطلب ہے فرش، بچھونا۔ تفسیر میں جو انہوں نے اتنی بیوٹیفل تفسیر لکھی ہے، میں اس تفسیر کو ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں، اپنے اون ورڈز میں نہیں بتاتی، تفسیر ہی پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ورڈ مہدن ہے اس کا مطلب ہے گہوارہ۔
گہوارہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی جو گود میں آتا ہے وہ اس کا گہوارہ ہے. تو زمین ہمارے لیے ایکچولی گہوارہ ہے، ہم اس کی گود میں ہیں. اگر یہ ذرا سی ہل جائے، آپ سوچئے بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوتا، کروٹ بھی نہیں لے سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا. وہ کتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں پر. تو یہ جو ورڈ ہے مہدن، اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ تو فرش ہے، لیکن تفسیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا میننگ ایکچولی آپ لیں گے گہوارہ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ گہوارہ کا مطلب کیا ہے. گہوارہ کا مطلب ہے جو ماں کی گود میں بچہ پیدا ہوا بچہ. ہم لوگ اس زمین پر ایسے ہی ہیں، جب تک ہم ماں کی گود میں گہوارے میں ہے چھوٹا بچہ، ماں تیز تیز ہلے گی، بچہ بھی تیز تیز ہلے گا. ماں گرے گی، بچہ بھی گر جائے گا. ایسا ہی ہے نا، وہ چھوٹا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو ماں کی گود اس کے لیے گہوارہ ہے. تو تفسیر میں وہ بتاتے ہیں کہ فرش، اللہ نے جو یہاں پر زمین کو کہا ہے سو بیوٹیفل، اس کو کہتے ہیں غور و فکر. اگر ہم یہ غور و فکر کریں زمین کو دیکھ کر، آپ بیڈ پر بیٹھے ہوئے زمین کو دیکھ کے یہ غور و فکر کریں، جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے ذہن میں آنے لگیں، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں نا وہ آٹومیٹیکلی ذہن میں آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، جب ہم اسے ریکال کرنا چاہیں. اگر ہم اسے ریکال کرنا نہ چاہیں تو نہیں آئیں گی. آپ اسے پسے پشت ڈال دیں، بھول جائیں، امپورٹنس نہ دیں، اس کو یاد نہ کریں، مطلب بار بار اس کو ذہن میں لائیں نہیں. اور لانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عظمت کو پہچاننا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ واحد ذات کی نعمت کو یاد کرنا. ریزن یہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ جیسے بچہ گہوارے میں آرام سے لیٹا ہوتا ہے، ایسے آرام کی جگہ کہ اس سے زیادہ عظیم الشان اور آرام دہ جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں کی گود سے زیادہ آرام دہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو یہاں پر تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو فرش بنایا ہمارے لیے، تو اس زمین کی رفتار آپ دیکھیے، اس کی آپ اسپیڈ دیکھیے. وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اسپیڈ ہے 1000 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے. کون؟ زمین. آپ سب کو پتہ ہے کہ سائنس نے، یہ ظاہر ہے سائنس کا اندازہ ہے، تو سائنس کا اندازہ کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور پہ جو گھوم رہی ہے وہ 1 گھنٹے میں 1000 مائل کی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں 70 80، آپ 80 کی اسپیڈ پہ چلائیں تو پاگل ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا گاڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے. اور زمین 1000 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اور ہم فیل تک نہیں کرتے ہیں زمین پر ہوتے ہوئے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے، یعنی زمین میں آگ، آتش فشاں پہاڑ ہیں نا زمین میں، زمین میں جو آتش فشاں پہاڑ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں، تفسیر میں بتا رہے ہیں کہ زمین کے اندر جو ہیں وہ آگ بھری ہوئی ہے جو کہ پتھروں کو پگھلا دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا جب زمین کے اندر سے کانیں نکالی جاتی ہیں تو کوئلے کی کانیں اور جو کچھ بھی ہے زمین سے، تو وہ کہیں سے پانی نکلتا ہے، کہیں سے کوئلہ نکلتا ہے، کہیں سے کچھ لوہا نکلتا ہے، کہیں سے کچھ. تو بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی، یعنی زمین کے اندر ایسی آگ بھری ہوئی ہے کہ جو پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، اور آتش فشانوں کی شکل میں لاوا اگل کر کبھی کبھی اپنی شان دکھاتی ہے. دیکھیں ہم ورڈ زمین کہتے ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں
کہ ہمارے پاؤں جس کے اوپر ہے اس کے اندر کیا کیا ہے، اور اگر یہ ذرا سی ہل جائے تو ہمارا کیا ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہوگا جو ہم زلزلے میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچئے کہ اس کے اندر اگر گہرائی میں پانی ہے تو پھر پانی میں جائیں گے، اگر آگ ہے، آتش فشاں پہاڑ ہے، تو بتاتے ہیں کہ پتھروں کو پگھلا دیتی آتش فشانوں کی شکل میں لاوا اگل کر کبھی کبھی اپنی شان دکھاتی ہے زمین، مگر اس کے باوجود ہمارے خالق نے اسے اتنا پرسکون بنا دیا ہے ہمارے لیے۔ ہم اس پر سوتے ہیں اور ہمیں ذرا بھی جھٹکا نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کس کی وجہ سے؟ کس کے حکم کی وجہ سے؟ صرف اللہ کے۔ یہ جو ہمیں آرام ملا ہوا ہے کہ ہم جیسے گود میں ہیں اپنی ماں کی، یہ کس کی وجہ سے؟ حالانکہ زمین تو گھوم رہی ہے، وہ تو 1000 مائل کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے، ہمیں تو جھٹکا نہیں آ رہا، ہم تو اپنی جگہ سے بار بار نہیں گر رہے، ہم الٹے، ورنہ ہم تو الٹے ہو جائیں نا، یعنی یہ زمین جب چکر کمپلیٹ کرتی ہے تو ایکچولی ہمیں تو الٹے ہو جائیں، لیکن نہیں، ہمارے مالک نے، اللہ، 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 ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے زمین کو پرسکون بنا دیا ہے ہمارے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہمارے ریسٹ کے لیے، سونے کے لیے۔ ہمیں ہلکا سا جھٹکا تک نہیں لگتا، ہم اس پر رہتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم ایکچولی الٹے لٹکے ہوئے ہیں ہم، یعنی جب یہ چکر ٹیڑھا کرتی ہوگی تو ہم الٹے ہیں، ہم ہوا میں، ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا، اور ہم اطمینان سے زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور سواری کرتے ہیں گاڑیوں میں، جہازوں میں، اسپیڈ سے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہمارے مالک نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے، ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو پرسکون بنایا ہوا ہے، کہ اس کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہمیں ایک ہلکا سا جھٹکا بھی دے سکے، جبکہ وہ خود تو موو کر رہی ہے، وہ خود تو دائرے میں گھوم رہی ہے، اور اس کی سپیڈ 1000 مائل فی گھنٹہ ہے۔ اس کے باوجود زمین کے اندر اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ آتش فشاں آگ ہے جو سونے کو پگھلا دیتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے حکم کے بنا زمین ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے۔ ہم جہازوں میں سواری کرتے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، زمین میں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے زمین کو کھودتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کو کھودتے ہیں، یعنی ظاہر ہے پلانٹ لگائیں گے، ویجیٹیبلز لگائیں گے، پھول لگائیں گے، پھول اور پودے لگائیں گے، فروٹس کے درخت لگائیں گے، ایسے ہی بھی ٹریز لگائیں گے تو آپ کو کھودنا پڑے گا نا۔ حالانکہ جتنی بھی مخلوق پوری دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو، اللہ کو مانے نہ مانے، جو بھی ہو، ان سب کو پتہ ہے کہ ایک ہلکی سی جھرجھری آتی ہے جب زمین کو، جھرجھری کا مطلب ہے جو ہم نہیں ایک دم سے ایسے ہو جاتے، تو یہ زلزلے کی شکل ہوتی ہے انسانوں کے لیے، سب کو پتہ ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ تو یہ زلزلے کی شکل ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ہلکی سی نشانی ہوتی ہے کہ زمین کو دیکھو، زمین کے بارے میں غور و فکر کرو، کہ اس نے ایک ہلکی ہلکی سی جھرجھری اس کو آئی ہے تو تمہارے اوپر زلزلہ آ گیا۔ یعنی یہ کتنی خوفناک بات ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے بندوں سے، کہ وہ جو اسے مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں، جو گناہگار ہیں، جو مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، کلام پاک کو بھی مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے آگے نافرمانیاں کرتے ہیں کھلے عام، مگر پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے زمین کو سکون میں رہنے کا حکم دیا۔ یہ کہنے کو لفظ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ
میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کی کتاب میں اگر ایک حرف پہ، اللہ کی ایک نعمت پہ اگر میں ڈیٹیل تفسیر میں جاؤں نا تو میں آپ کو ایک دفعہ میں ایک ہی لفظ بتا سکتی ہوں. تو یہ یہاں پر آپ سرکل کر لیجئے مہدن. لیکن چونکہ اب آپ لوگ 30 پارے ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سو یو نو ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن. اب اس کے بعد یہاں تک مہدن تک تو اردہ مہدن یعنی زمین بچھونا ہے، فرش ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے مینس جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے یہ فرش بنایا ہے. یہاں کر لیجئے، آپ ہائی لائٹ کر لیجئے یہاں تک. اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، یعنی دو صفتیں اس کی بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ تمہارے آرام سکون کے لیے فرش بنایا ہے، اور دوسری کیا چیز، تو تاکہ اس میں تمہارے لیے راستے تم نے پیدا کر لی. دیکھیں زمین تو پہلے ایک دم فلیٹ تھی نا، راستے تو بعد میں بنے ہیں. یہ جس کو ہم اسٹریٹس بولتے ہیں، جس کو روڈز بولتے ہیں، جس کو فری ویز بولتے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں کو توڑ کے بنائے گئے ہوں، چاہے وہ فلیٹ زمین میں بنائے گئے ہوں. تو گھر بنائے جاتے ہیں، اسٹریٹس بنائی جاتی ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، جی پی ایس سے جو ہم ایڈریس پتہ کرتے ہیں، روڈ، گلیاں، فری ویز، ہائی ویز، ایوری تھنگ. یہ ہے فیہا سبولن. سبولن کو سرکل کر کے اوپر لکھ لیجئے راستے. اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیوں کیا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا لیا کرو. راہ کس کی پا لیا کرو؟ کسی کے گھر پہنچنے کا راستہ پا لیا کرو، یہ تو نہیں کہہ رہے اللہ پاک. اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ نعمتیں میں نے تمہیں اس لیے دیں تاکہ تم مجھے پالو، مجھے پہچانو، مجھ تک پہنچو. غور کرو، غور کرو کہ یہ زمین اگر ہل جائے تو کیا نہیں ہو سکتا. یہ زمین جو گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، تو تمہارے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا. یہ زمین جس کے اندر آتش فشاں پہاڑ، آتش فشاں جو لاوا ہے، جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے، اگر میں اس زمین کو کھول دوں تو کیا نہیں ہو سکتا تمہارے ساتھ. تو تم مجھے پہچانو کہ میں نے نہ صرف بنایا ہے بلکہ تمہارے لیے یہ اس کو پرسکون کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں، لیکن میں نے یہ سب کیوں کیا ہے، اس کو پرسکون کیوں کیا ہے، کیوں تمہیں یہ دیا ہے، تاکہ تم راہ پا لیا کرو. تہتدون سرکل کر لیجئے ہدایت. ہدایت کا مطلب کیا ہے، اللہ کو پانا، اللہ کی ذات کو پانا، اللہ کی ذات کو سمجھنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا اس طرح سے شکر ادا کرنا، زمین کو سمجھ کر زمین کے ٹھہرے رہنے کا شکر ادا کرنا. بتائیے کتنی دفعہ ہم نے کیا ہے یہ شکر؟ کبھی بھی نہیں. یا اللہ تو نے زمین کو ہمارے لیے سکون ٹھہرا دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہل نہیں رہی، اللہ تیرا شکر ہے کہ اسے تو نے ہلا کے نہیں رکھا میرے پاؤں کے نیچے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس میں معلق نہیں کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے اس میں تو نے مجھے الٹا نہیں لٹکا دیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے کھول نہیں دیا کہ میں آگ تپتی جو لوہے کو پگھلا دینے والے اندر جو آتش فشاں ہے، لاوا ہے. یا اللہ تو نے ہمیں محفوظ رکھا. اللہ اس زمین پر تو نے ہمیں اس زمین کو تو نے ہمارے لیے آرام سے چلنے کی جگہ، چلنے پھرنے کی جگہ، اس میں سے پلانٹس کو یعنی زمین کو ڈگ کرنا، راستے بنانا، یہ سب کرنا. اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. تو یہ راہ پانا جو تہتدون ورڈ ہے نا کہ ہدایت پاؤ گے، تو کیسے ہدایت، کیا مطلب ہے ہدایت پانا؟ یہ مطلب ہے کہ اس ذات کو پہچانو کہ وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، ودود ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، ولی ہے، یعنی ایسا دوست ہے اللہ کے جو اس کے مقابل کوئی دوست ہمارا ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
جیسا دوست اللہ ہے ہمارا، ویسا دوست ماں اور باپ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ماں اور باپ بھی اپنی اولاد کے لیے وہ نہیں کر سکتے جو اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ زمین کو دیکھ کے کبھی ہم نے اس طرح سے شکر ادا کیا؟ زمین کو دیکھ کے کبھی آپ نے اللہ کو پہچانا؟ نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا ہر چیز کو۔ جب زلزلہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ رحم کر، اللہ رحم کر، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر۔ اللہ تو مدد کیے ہوئے ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں مدد کیے ہوئے، تبھی تو ہم زندہ اس پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کا رحم ہے تبھی تو ہم اس زمین پر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، تبھی تو ہم آرام سے زمین پہ چل رہے ہیں، ورنہ زمین تو گھوم رہی ہے اتنی تیزی سے۔ تو آپ سوچئے ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں ابھی پیدا ہوا بچہ ہے، جو خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ عورت تیز بھاگے گی تو بچے کو کتنے جھٹکے آئیں گے۔ وہ عورت گر جائے گی تو بچہ بھی گر جائے گا، وہ خود تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ہماری حالت تو بالکل اللہ کے سامنے ایسی ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لعلکم تہتدون۔ یہ جو ہدایت ورڈ ہے نا وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھ تک پہنچو، اور اللہ تک پہنچنے کا مطلب ہے ہدایت پانا۔ ہاں، بہت لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہدایت پانے کا مطلب کیا ہے۔ بہت لوگ، کیا زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کو پہچاننے والا، جب اللہ کی پہچان ہونے لگتی ہے تو اللہ سے شرم بھی آنے لگتی ہے گناہ کرتے وقت۔ جب تک اللہ سے پہچان ہونے کی شروعات نہیں ہوتی تو گناہ کرتے وقت شرم بھی نہیں آتی۔ اسی لیے ساری دنیا بے شرم پھر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہدایت ورڈ ہے نا، یہ میرا خیال ہے 90% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے۔ ہدایت کا مطلب سب سے پہلی چیز، نمبر 1، اللہ کو پہچاننا۔ گناہ کرتے وقت، گناہ کا کام کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، کوئی بھی گناہ کرتے وقت اللہ کے آگے شرمانا۔ اللہ کے آگے شرم آئے کہ وہ تو مجھے، میں چھپ کے کروں تب بھی دیکھ رہا ہے، دل میں کروں تب بھی اسے پتہ ہے، زبان سے کروں تب بھی اسے پتہ ہے، کسی کے سامنے کروں تب بھی اسے پتہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ 1 پوائنٹ جس کے اندر، نمبر 1 پوائنٹ آ گیا جس کے اندر، اس کے بعد جب بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز مختلف ہے۔ جب وہ بندہ پھر اللہ کہے گا تو اس کا ایک دفعہ مالک کو پکارنا مختلف ہے۔ وہ پھر جب ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی دعا کا مقام پھر اللہ کے پاس مختلف ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں، جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے پاس لائنوں میں لگے رہتے ہیں جا کر کے دعا کرانے کے لیے۔ یہ وجہ ہے، کیونکہ اب ان کا ہاتھ اٹھانا ہمارے حق میں وہ مختلف ہے دین ادرس۔ آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا۔ زمین کی بات ہو گئی، اب آسمان کی بات ہے۔ اللہ نے زمین کا، پہلے اللہ نے قرآن پاک کا بتایا، قرآن پاک کی صفت اور مقام بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتایا، اس کی صفات بتائیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے تمہیں اس طرح سے دی ہیں، اگر میں یہ ہل جائے تو پھر کیا ہوگا، اور پھر ریزن بھی بتایا اس آیت میں۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کریں کہ اسی نے کس نے؟ اللہ نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا۔ آپ سے سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق، ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق پانی نہ برسائیں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھی ہیں جب وہ کچھ سالوں پہلے جو انڈونیشیا کے آئی ڈونٹ نو کتنے ہزاروں لوگ ود ان اے منٹ
تباہ ہو گئے، اور جو پوری دنیا کا اٹریکشن کی جگہ تھی، اور لوگ اپنا مصروف تھے انجوائمنٹ کرنے میں، ویکیشن میں. یہ تو صرف ایک مثال بتا رہی ہوں، باقی تو اور یہ آپ سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ جو بارش برساتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق پانی نہ برسائے تو کیا ہوگا اوپر سے؟ کیا ہماری کوئی طاقت ہے؟ سائنس کی کوئی طاقت ہے؟ امریکہ کی کوئی طاقت ہے؟ سائنٹسٹ کی کوئی طاقت ہے؟ کسی کے باپ کی کوئی طاقت ہے؟ کسی پیسے والے کی کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے یا اس پانی کو اندازے کے مطابق کر دے؟ کوئی ایسا میٹر ایجاد ہوا ہے کہ اس میٹر کو اپنی مرضی سے گھما دیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمائے. جب آپ بارش دیکھا کریں تو یہ آیت اپنے ذہن میں یاد کیا کریں، دہرایا کریں اپنے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں دیکھو کہ ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا، ورنہ کیا ہوتا ہمارا، ہمارا کیا ہوتا؟ ہمارے گھر ڈوب جاتے بھائی، ہم ڈوب جاتے، ہمارے ہر چیز ڈوب جاتی. اور بندہ مر جائے تو چلو ختم ہو گیا، چیزیں بھی ختم ہو گئی، بندہ بھی مر گیا. لیکن نہیں، بہت لوگ زندہ رہ جاتے ہیں اور سب کچھ ڈوب جاتا ہے. اور کتنی کتنی پینفل باتیں ہو سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق پانی آسمان سے نہ برسائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی پہچان ہے. دیکھو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو میں نے کیا بولا؟ ہدایت پانے کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت پانے کا مطلب ہے نمبر 1 پوائنٹ، اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی رحمت کو پہچانو، اس ذات پاک کو پہچانو. جب پہچان جاؤ گے تو پھر شرم آئے گی اللہ کے آگے، ناشکری کرتے وقت شرم آئے گی، اللہ کے آگے کمپلین کرنے سے شرم آئے گی، اللہ کے آگے گناہ کرنے سے شرم آئے گی، چھپ کر گناہ کرنے سے شرم آئے گی، دل میں گناہ کی بات لانے سے شرم آئے گی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے شرم آئے گی، جھوٹ بولنے سے پہلے شرم آئے گی. لیکن نمبر 1 ہدایت کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. یعنی یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح تم بھی مردہ سے زندہ کیے جاؤ گے، یہ مطلب ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی تیسری نعمت بتا رہے ہیں کہ وہی ذات پاک ہے، والذی. میں نے آپ سے کہا نا لذی، اب آپ اس کو قسم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یا کے نیچے زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. والذی وہ ذات پاک ہے جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے. یہ جو جوڑے بنائے کا مطلب ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، مذکر اور مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بالکل مس انٹرپریٹیشن ہے. پوری زندگی ہم یہ سنتے چلے آئے کہ یہ میاں بیوی نہیں بھائی، وہ ذات پاک ہے جس نے تمام چیزوں کے کلہا، تمام چیزوں کے جوڑے بنائے. کلہا کا مطلب پھولوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے، جنوں کے، سبزیوں کے، ہر چیز کا میل فیمیل بنایا، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے. نمبر 4 نعمت، پہلے زمین پھر آسمان، اب جوڑے بنائے، کشتیاں بنائیں، چوپائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. آیت نمبر 13، چوپائے کے بارے میں اللہ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر تم سوار ہوتے ہو. دیکھیں گھوڑے پہ سواری ہوتی ہے، اونٹ پہ ہوتی ہے، گدھے پہ ہوتی ہے، ان تین پہ تو سواری ہوتی ہے، رائٹ. ہاتھی پہ سواری ہوتی ہے، ہاں ہاتھی پہ بھی ہوتی ہے. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ویل پہ سواری کرتے ہیں، ویل مچھلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں، شارک پہ کرتے ہیں، اینی تھنگ. اچھا آیت 13 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. دیکھو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ
اب یہ جو آیت ہے، اس سواری میں چوپایوں کی سواری بھی آ رہی ہے، کشتی کی بھی آ رہی ہے، پلین کی بھی آ رہی ہے، موٹر سائیکل کی بھی آ رہی ہے، سائیکل کی بھی آ رہی ہے، گاڑی کی بھی آ رہی ہے، ہیلی کاپٹر کی بھی آ رہی ہے، سب کی آ رہی ہے۔ چوپایوں پر سواری ہو گئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو جاؤ، کیونکہ سواری کی بات اللہ تعالیٰ کرے، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر ہے سفر کے لیے جب ہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 13 کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا حدیث شریف سے بھی بتانا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلے تو ترجمہ سن لیجئے اس آیت 13 کا۔ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو، جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب سواری پر بیٹھ جائیں تو ہم یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں دعا، اٹس اوکے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اور پھر کیسے یاد کرو وہ بھی اللہ نے خود بتایا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اپنی گاڑی میں یہ آیت لگا لیجئے، دعا ہوتی ہے نا سفر کی دعا جس کو کہتے ہیں، ہے نا سفر کی دعا، اس کو اپنی گاڑی میں لگا لیں، گاڑی میں بیٹھیں، بیلٹ پہنیں، یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نا کہ نماز پڑھا کرو، اسی طرح یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپشنل نہیں ہے۔ لیکن ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے؟ ہم تو روز گاڑی چلاتے ہیں نا، روز جہاز میں تو نہیں جاتے۔ ہم جب جہاز میں جاتے ہیں تو پھر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم کر دیں، یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں کہ جہاز میں بیٹھتے وقت پڑھنا ہے، گھوڑے پر بیٹھتے وقت پڑھنا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے۔ نہیں، یہاں اللہ نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سواری پہ بیٹھتے وقت کے لیے کہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ بالکل آیت 13 کو آپ مارک کر لیجئے، بعد میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے گا، سمجھ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جہاز میں بیٹھتے وقت پڑھتے ہیں سب لوگ، گاڑی میں بیٹھتے وقت نہیں پڑھتے۔ اچھا، کہو وَتَقُولُوا، اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ یہ کہو، وَتَقُولُوا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اسے، اس کو ہمارے بس میں کیا، ھذا وما کنا لہ مقرنین، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔ دیکھیے، اگر گھوڑے، اونٹ یا ہاتھی یا گدھے پر بیٹھیں گے تب تو ہم نے کہ بھئی اسے قابو کرنے کی میری ہمت نہیں ہے، تو یہ اللہ نے جو ہے یہ قابو میں رکھا ہے اس کو، اور مجھے ٹھیک ٹھاک بٹھا دیا اور سفر کرا دیا ہے۔ لیکن سیم تھنگ ان گاڑی، ابھی جو میں نے اتنی لمبی تفسیر آپ کو زمین کے بارے میں بتائی، تو جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا یہی سیم چیز آپ کی اپلائی کرتی ہے گاڑی میں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زمین کو ہلا نہیں رہا، ورنہ میں گاڑی سے کیا ہوتا میرا، تو وہ بھی سواری ہے۔ اس طرح جہاز میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہوائیں صحیح راستوں پہ چل رہی ہیں، ورنہ اگر ہواؤں میں طوفان آ جائے تو ہمارا پلین تو گر جائے گا بھیا۔ تو یہ کہانی ہے، یہ دعا یہ نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ پڑھنی ہے ضروری۔ آیت نمبر 13 کو مارک کر لیجئے، اور اس کا ترجمہ پھر بعد میں اور بھی پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ مجھے آپ لوگوں کو حدیث بتانی ہے۔ اس کی تفسیر میں رسول اللہ، اس کی تفسیر میں یہ والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد یہ آیت پڑھتے، اللہم انی اسألک سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہونا لنا السفر وطولن البعید اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، یہ حدیث ابو داود میں ہے، اور نسائی میں یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، آپ کو یہ دعا یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے وہ ہمیں ایز اٹ از پڑھنی ہوتی ہے، مگر جو حدیث شریف میں دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس وجہ سے عربی میں انہوں نے دعا مانگی۔ میں آپ کو اب اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، یا آپ ریکارڈنگ میں سے پھر ترجمہ اپنے پاس ہینڈ رائٹنگ میں لکھ لیجئے گا جب ریکارڈنگ سنیں، اور اس دعا کو اپنے ساتھ پرس میں رکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ، ہم جو ہے وہ اللہ نے جو قرآن میں آیت بتائی ہے وہ تو پڑھا کریں سواری پر بیٹھ کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے وہ بھی ہم اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ اس کا ترجمہ بتاتی ہوں جو میں نے ابھی آپ کو دعا پڑھ کر بتائی۔ یا اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ یا اللہ، ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے۔ یا اللہ، تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے۔ یا اللہ، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی پوری پھر یہ آیت پڑھی، پھر 3 مرتبہ دوبارہ الحمدللہ 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 کہا، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنسے کس بات پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد، ترمذی شریف، نسائی اور احمد مسند میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ آپ لوگ جب ریکارڈنگ سنیں تو اپنے پاس اردو میں لکھ لیجئے گا، اور جو قرآن کے آیات ہیں، جو آیتیں وہ تو اچھا، آیت نمبر 13 کے بعد آیت نمبر 14 میں اس کا یہ والا پارٹ ہے اسی دعا کا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بے شک۔ تو یہ سفر کے لیے 13 اور 14۔ اچھا، آیت نمبر 15، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے، لکفور مبین، مبین کھلم کھلا یا روشن یا بالکل مطلب واضح طور پہ، لکفور، کفور ناشکرا اور نافرمان، ان الانسان، بے شک اللہ۔ اب جو آیت نمبر 15 پہ آج ہم لوگ روک دیں گے اپنی کلاس، ایک رکوع ہو جائے گا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہاں پر آیت نمبر 15 میں، انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ اوپر سفر
اور نعمتیں وہ کہانی جو اللہ نے پہلے قرآن پاک کے بارے میں بتایا، قسم کھائی، پھر اللہ نے بتایا وہ محفوظ ہے، پھر اس کا مقام بتایا، مرتبہ، کہ میرے نزدیک، یعنی اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اعلیٰ اور حکیم اس کا مرتبہ ہے قرآن پاک کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتانا شروع کی، رائٹ۔ اب یہاں آیت پھر سفر، کیونکہ وہ زمین سے ریلیٹ کرتی ہے نا بات، سفر تو ہم زمین پر ہی کرتے ہیں نا، اور اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، زمین، آسمان، چوپائے، اور اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، یہ سب اللہ نے اپنی نعمتیں کاؤنٹ کرائیں۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھیے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کو زمانہ یاد کرنا پڑے گا کس زمانے میں یہ آیتیں آئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس وقت یہ آیتیں آئیں، بیفور ہجرت، اور وہ والا زمانہ جس میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، اور یہاں تک کہ اب قتل کے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں، روکا بھی جا رہا ہے، اور ٹو مینی تھنگز آر گوئنگ آن، پیک پر ہے، مطلب وہ والا زمانہ بیفور ہجرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ جز، دیکھیے آیت کے اندر ہے جز ان، جز کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو آسان زبان میں جز کا مطلب سمجھاؤں۔ آپ کی پوری باڈی ہے، وہ جسم ہے نا پورا آپ کا، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کے، بالوں کے نیچے کھوپڑی ہے، تو پہلے کیا ہے؟ بال ہے، اور وہاں سے لے کے پاؤں کے اینڈ تک، یہ آپ کا پورا جسم کہلائے گا، رائٹ؟ باڈی، اس کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب آپ کا جز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعض بندوں کو اللہ کا جز ٹھہرا دیا۔ اس کی تفسیر آپ کو بہت آسانی سے میں یہ سمجھا دوں کہ اس وقت جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو بت بناتے تھے نا، تو اس میں اس کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یا بیٹی کہتے تھے۔ اگر میل کا بت بناتے تھے تو اس کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور اگر فیمیل کا بت بناتے تھے تو اس کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے، وہ یہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کا جز بنا کے اس کی عباد ہی اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی یہ سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کا جز، یعنی جب کسی کا کوئی بیٹا ہے نا تو وہ باپ کا جز ہے، ماں باپ کا جز ہے، بیٹا یا بیٹی، تو وہ والدین کا جز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بت بناتے ہیں میل اور فیمیل، تو اس کو اللہ کا جز قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہیں، یہ سمجھ جائیے یہاں پر بس۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان، مبین کا مطلب ہے روشن، ظاہر، کھلم کھلا، کھلم کھلا کیا ہے؟ نافرمان ہے، کافر ہے۔ اس لیے کافر کو جو کہتے ہیں نا کہ کافر، ورڈ کافر از، کافر اینڈ مشرک، دیز ٹو تھنگز آر ریئلی ریئلی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں اور ہدایت کا راستہ پا سکیں۔ اب جب آپ ورڈ ہدایت سنیں گے نا تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ورڈ ہدایت کیا ہے۔ ورڈ ہدایت کا مطلب ٹاپ پہ کیا چیز ہے؟ ورڈ ہدایت پہ اللہ کی پہچان۔ جو اللہ کو پہچان گیا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے یہ زمین پہ کھڑا رکھا ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، کسی نعمت کو فار گرانٹیڈ جو نہیں لے گا، اور جو ہر حال وہ بندہ سوچے گا یا اللہ مجھے تو شرم آتی ہے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، تو نے مجھے آلریڈی اتنا کچھ دیا ہوا ہے جبکہ میں اتنا گناہگار ہوں، تو یہ تیری رحمت ہے۔ تو جب اللہ کو پہچان جاتے ہیں تو ہدایت مل جاتی ہے، پھر جب ہدایت مل جاتی ہے دین آپ کی نماز مختلف ہوگی، پھر آپ کا کلام پاک
کا کی تلاوت کرنا مختلف ہوگی، پھر آپ کا روزہ رکھنا مختلف ہوگا، پھر جب آپ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیں گے، استغفار کریں گے، تو آپ کی استغفار مختلف ہوگی. ہر استغفار پہ آپ کے آنسو جاری ہو جائیں گے، کیونکہ پھر آپ کو یہ احساس ہو جائے گا نا کہ آپ کس ذات کے آگے بیٹھے ہیں، کس ذات کے آگے بیٹھے ہیں. کتنی شرم آ رہی ہے، کتنی ندامت ہے. تو ندامت اور شرم اور شکر یہ اس وقت آتا ہے جب ہم اس ذات کو پہچانیں کہ جس ذات کے سامنے بیٹھتے ہیں، جس نے زمین بنائی ہمارے لیے اور ہم اس پر بڑے مزے سے سارے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں اپنی جگہ سے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا کلام سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، رحمت سے ہمیں سب کو معاف فرما دے، اور اللہ نے جو بھی کلام پاک میں کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے.